اللہ کا دین اطمینان کے لیے ہے، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کامیابی، عزت ہے، خوشیاں ہے، آپس میں جوڑ ہے، الفتیں، محبتیں ہیں، چاہے اقوام کی بنیاد، چاہے گھرانوں کی بنیاد، چاہے برادری کی بنیاد، جتنا جو کچھ ہے اس کو مل جائے، اس کا سبب و ذریعہ جو ہے نا وہ اللہ کا دین ہے، دنیا کے نقشے نہیں ہے۔ نقشوں کے ذریعے سے نہ انسان بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ مال کے لحاظ سے قارون، حکومتوں کے لحاظ سے فرعون اور نمرود، اور باڈیوں کے لحاظ سے طاقتوں کے نعرے لگانے والے قوم عاد کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، یہ سارے ان کے پاس نقشے تھے۔ قوم سمود کے پاس اپنی معماری ٹیکنالوجی تھی، یہ سب کے باوجود ناکام ہو گئے۔ کامیاب صرف وہ ہو گئے جس کی زندگی میں اللہ کا دین تھا، اور دین میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان دل سے ماننے کا نام ہے۔ ایمان والوں کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، جس چیز پر تمہارا ایمان ہے اس پر یقین رکھو، یعنی یہ بناؤ، یہ بنانے کی چیز ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے ایمان ایسی طرح سیکھو، یقین ایسی طرح سیکھو جس طرح قرآن سیکھتے ہو۔ اب قرآن کو سیکھنے کے لیے حفاظ کرام ایک آیات کو کتنا رٹا لگاتے ہیں، ایسی طرح اللہ جل شانہ کی ذات و اقدس پر، اس کی قدرتوں پر، اس کی علمیت پر، آخرت پر جو وعدے ہیں، جو وعیدے ہیں، ان کو بار بار سننے سے یہ بات آ جاتی ہے۔ اتنا سننا کہ ہمارے سننے کے راستے سے دل میں اتر جائے، اتنا بولنا کہ ہمارے بولنے کے راستے سے، ہمارے سوچنے کے راستے سے اور ہمارے دیکھنے کے راستے سے یہ بات اتر جائے۔ اس وجہ سے بھائی تمام نبیوں کا یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ انسان غلام ہے، کسی نہ کسی کا سرزمین پر غلام رہے گا، یا اللہ کا غلام یا اللہ کی مخلوق کا غلام۔ اللہ کا غلام وہ ہوگا جو اللہ پر یقین رکھے، براہ راست اللہ سے لینے والا ہو، نہ یہ حالات کا غلام، نہ یہ مخلوقات کا غلام۔ اور جس کا یقین یہ نہ ہو وہ تو حالاتوں سے بھی متاثر ہوتا ہے، چیزوں سے بھی متاثر ہوتا ہے، حالانکہ جیسے چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ایسی اللہ کی مخلوق حالات بھی ہیں۔ ان تمام کا خالق صرف اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ حالات کو بدلے، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، مہنگائی ہو، ارزانی ہو، جتنے حالات آ رہے ہیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دن، معراج کی رات پر جب اوپر جا رہے تھے تو کچھ چیزوں کو دیکھا کہ زمین سے اوپر جا رہی ہے، آسمانوں سے نیچے کچھ چیزیں آ رہی ہے۔ جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر جو اعمال کرتے ہیں وہ جا رہے ہیں اوپر، اور انہی اعمالوں پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں نیچے۔ جیسی ہی کرو گے ویسی ہی برو گے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کسی سے نہیں ہوتا، کرتا درتا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ یقین پیوست ہو جائے
یہ زندگی کا کعبہ ہے. جس طرح کعبے سے طواف ہوتا ہے ایسی طرح پوری زندگی کا طواف جس کا لحاظ رکھتی ہوئی زندگی گزار رہا ہے وہ اندر کا یقین کا سرمایہ ہے. کیا چیز کا یقین ہے, کس سے ہو رہا ہے, اور سب سے پہلے قبر میں پوچھ بھی اس یقین کی ہوگی. تمہارا پالنے والا, تمہارا کارساز, تمہارا حکیم ساز کون تھا؟ کس کو پوج رہے تھے؟ تمہاری زندگی کا طواف کس سے ہو رہا تھا؟ نماز میں تو وہ سستی کرے گا جس کا یقین کمزور ہو. اور جس کا نماز صحیح نہیں وہ تو بدترین چوری میں شمار ہے. سب سے پہلے یقین کو درست کرنا ہے. تمام نبیوں کا پہلا سبق جو انسانوں کو دیا تھا, پہلی بات کی جو تعلیم دی تھی, یہی ذہن سازی کر رہے تھے. لا الہ الا اللہ تفلحو یا ایھا الناس, اے لوگو تم اس بات کا اقرار کر لو اور دل سے تصدیق کر لو کہ کرتا درتا صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا جتنا جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل بحرین ہوئی, اور جب سمندر پہ پہنچے تو جتنے غیر مسلم تھے انہوں نے کشتیاں اس طرف کیے, یعنی اپنی طرف, مسلمانوں کی طرف ایک کشتی کو بھی نہیں چھوڑا. تو اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لشکر کو دیکھا اور پھر اس کے بعد فرمایا, یہ 4 نام اللہ کا لے لو, یا علیم, یا حلیم, یا علی و یا عظیم. پھر بسم اللہ پڑھ کر سمندر پر گھوڑے ڈالو. یہ مخلوق ہے اور پانی اللہ کا مخلوق ہے. ہم اللہ کے امر سے جا رہے ہیں. جتنے حالات ہیں وہ اللہ پاک ہمارے لیے مسخر کریں گے. نہ سمندر کا ڈر, نہ ان کی لشکر کا ڈر, نہ ان کی ہتھیار و تلوار کا ڈر. ڈر صرف ایک اللہ سے ہونے کا ڈر ہے. ہم سرزمین پر رہتے ہوئے ہم کسی کے غلام نہیں, ہم کسی کے ماتحت نہیں, ہم صرف ایک اللہ کے ہیں. یہ بات ہر طرف سے غلامیوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے. اس کو بسانا ہے, چاہے ہمارے بچے ہوں, ہمارے مستورات ہو, ہمارے مرد ہو, ہمارے امراء و وزراء ہو, ورنہ ہر طرف سے متاثر رہیں گے. یہ نبیوں کا کلمہ ہے, اور نبیوں کا کلمہ صرف موجودہ مجمع کے لیے نہیں ہے. تمام دنیا کی اقوام, تمام دنیا کے شعبے اور قیامت تک آنے والی نسلیں اور زمان. یا ایھا الناس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں پھر رہے ہیں, ان کے سامنے تو مکی والے ہیں, ان کے سامنے تو عرب ہیں. ایسا نہیں فرمایا یا اہل المکہ, یا اہل القریش, یہ نہیں فرمایا. یا ایھا الناس, اے دنیا بھر کے انسانوں, جس زمین کے جس خطے پر رہنے والوں, جس براعظم, جس جزیروں, دشت و بیمان میں رہنے والوں, قیامت تک آنے والوں زمانوں, لا الہ الا اللہ تفلحو, تم اس بات کو اقرار کر لو اور دل سے تصدیق کر لو, تمہارے اللہ پاک دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایک نجومی نے یہی کہا تھا کہ تم نے اس وقت نہیں نکلنا ہے, اگر تم اس وقت نکلو گے تمہیں شکست ملے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا, تمہیں نہیں بھیجا ہے. ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں,
ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, ہم نے حالات کو نہیں دیکھنا ہے. تم نجومی ہو, ستاروں کو دیکھتے ہو, اور ستاروں کے ذریعے سے جو حالات کا ظہور ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہو. توکل کر کے نکلے اور اللہ پاک نے اس کو فتح دیا, اور فتح کے بعد پھر فرمایا کہ اگر میں اس نجومی کی بات پورا کرتا تو آج تمہارے سب کے دلوں میں یہ بات تھی کہ ہاں اس کی بات ٹھیک ہے, نبی کی بات ٹھیک نہیں ہے, نعوذ باللہ. یعنی اس بات کو بار بار کہنا پڑتا ہے, چاہے ہم دسترخوان پہ ہو, چاہے ہم بستر پہ ہو, چاہے ہماری کاروبار کی جگہوں پر ہو. مخلوق ہے کیا کہ ہم اس کی تعریف کر لیں؟ سب سے زیادہ تعریف کا لائق تو اللہ ہے. کتنا ہمارا محسن ہے, کتنا ہمارا منعم ہے, کتنا حسین اور جمیل ہے, کتنا قادر مطلق ہے, کامل الاکمل ہے, واحد الاحد ہے. جب چاہے, جو چاہے, جیسے چاہے, جس کے لیے چاہے, نہ کسی زمانے کا محتاج, نہ کسی سیزن اور موسم کا محتاج, نہ جبرائیل اور میکائیل کا محتاج, نہ انسان جان کا محتاج, کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے, کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. یہ بات ہمارے دل و دماغ پر پیوست ہو جائے. تاثرات ہیں مخلوق کے, مہنگائی کا تاثر, چیزوں کا تاثر, بارش کا تاثر کیا ہے؟ غزوہ خندق میں کتنا بڑا جو ہے نا آندھی آئی, کتنی سردی تھی. پیردی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میدان میں تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اپنا چادر بھی نہیں تھا, بیوی کا چادر تھا, اس میں اپنی اوپر ڈالا تھا اور بالکل زمین کے ساتھ اپنے آپ ہموار کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رہے تھے. جس کے سینے میں غم ہوتا ہے اس کو کہاں آرام آتی ہے؟ نہ سردی کی پرواہ, نہ ہوا کی پرواہ, نہ بارش کی پرواہ, نہ بجلی کی کڑکوں کی پرواہ. جب پوچھا گیا کہ کون, میں نے کہا حذیفہ, کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ. انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ کہاں بہانوں کی کہ سردی ہے, گرمی ہے, بارش ہے, طوفان ہے, یہ ہے, وہ ہے. بس حکم کو دیکھنے والے تھے, حالات کو دیکھنے والے نہیں تھے. جاؤ اور غیروں کی خیر خبر لے کے آؤ, اور یہ بھی فرمایا کہ کچھ حرکت بھی نہیں کرنا. اب جب یہ روانہ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کیا, اے اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما, آگے سے, پیچھے سے, اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر طرف سے, ہر چیز سے حفاظت فرما. صحیح سالم گئے اور صحیح سالم آ گئے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عادت شریفہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسا مشکل کام آ جاتا تو فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ کھڑے تھے. ہم نے حالات کو نہیں دیکھنا, ہم نے احکامات کو دیکھنا ہے, اور سب سے پہلا جو حکم ہے وہ نماز ہے. ہمارے حضرات کہتے ہیں کلمہ اقرار بندگی ہے اور نماز اظہار بندگی ہے. یہ کس کا بندہ ہے؟ اذان کے بعد یہ کہاں ٹھہرا ہے؟ انہوں نے سرزمین پر رہتے ہوئے انہوں نے کیا اقرار کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ کس کا بندہ ہے زمین پر رہتے ہوئے؟ نماز تو اظہار بندگی ہے. کس کا بندہ ہے؟
जब भी कोई आप काम पेश आ जाता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुश्किल, और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, तमाम नबियों की यही सुन्नत थी। हर मुश्किल में नमाज की तरह मुतवज्जे हो जाना। कौम समूद ने यही मुतालबा किया था सालेह अलैहिस्सलाम से कि अगर आप हमारे लिए एक ऊंटनी को निकालो चट्टान से और ऐसी ऐसी हो, निशानात भी बताए और बगैर ऊंट के मिलने से बच्चा भी दे दें, तो फिर हम आपके ताबेदार हैं। सालेह अलैहिस्सलाम गए बमाए सारे समुदैन और वहां नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने फौरन वही भेजी कि ऐ सालेह, आपके लिए तो मैंने इधर रखा था, जलजली की सूरत आके जो है ना उनसे जो है ना ऊंटनी निकली। यानी हर नबी की ये सुन्नत है और क़यामत तक है। ये हमारे घरों की, ये हमारे मोहल्लों की, ये हमारे हर सतह पे ये फिजा बन जाए। बारिश है, बारिश नहीं है, बारिश न होने पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी, इस्तिस्का किया है, और बारिश ज्यादा हो गया फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ऐ अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बारिश को बरसा, हमारे ऊपर न बरसा, जहां जरूरत है वहां बरसाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक सुन्नत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल, उसको सीखना है, सीख कर पूरी उम्मत को समझाना है। हमारी एक जमात गई बिरून, जिस रुख पे जा रही थी पानी की किल्लत बहुत थी, बड़े दूर दूर से पानी लाते थे। वो जो बस्ती वाले थे अक्सर गैर मुस्लिम थे, उन्होंने हमारी जमात को कहा कि तुम मुसलमान हो? कि हाँ हम मुसलमान हैं। तुम्हारे इस्लाम में जब ये ऐसी मुश्किल आ जाती है तो फिर क्या करते हो? तुम्हारे पास कोई हल है? इन्होंने कहा हाँ हमारे पास हल है। यानी सवाल फिर उसका जवाब, हालात सवाल है, उसका हल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे इस्लाम में है तो हमसे सालों से तरसते हैं पानी के पीछे, न कुएं को छोड़ा, न तालाबों को छोड़ा, न नदियों को छोड़ा, न किसी पहाड़ों को छोड़ा। कितने साल हो गए कि हमने बारिश नहीं देखा है। इन्होंने अमल किया और अमल किया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। इस्तिग़फ़ार पर सबसे पहला जो वादा है वो बारिश का है, और बारिश भी वो जो नफा देने वाली हो, नुकसानदेह वाले न हो। इस्तिग़फ़ार पर जो बारिश का वादा है वो नफा देने की बारिश है, सैलाबों को, तूफानों को और तबाहियों को ऐसा नहीं है। जब सुबह हुई तो जमात वालों ने सलात इस्तिस्का पढ़ी, अल्लाह पाक ने उसी दिन ऐसे मूसलाधार बारिश बरसाई कि उनकी कुएं, उनके तालाब, उनकी नदियां, उनकी सारे कुछ भर गए। बस बस्ती वाले थे, सब मर्द औरत छोटे बड़े आकर, और सब ने कहा कि ऐसा इस्लाम हमें भी बताओ। सब ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए।
یعنی جتنے مسائل ہیں نا، جتنے مسائل ہیں دنیا کی، اور جتنے مسائل ہیں نزع کی، جتنے مسائل ہے برزخ کی، جتنے مسائل ہے عالم آخرت کی، پول صراط کی، جتنے حالاتوں کے، ہر مسئلوں کا حل اللہ نے دین میں رکھا ہے، چاہے وقتی ہے چاہے باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے امت کو بتایا ہے۔ یہ تو صرف ایک استغفار ہے، ایک سورہ واقعہ، ایک سورہ یاسین، ایک سورہ فاتحہ۔ قرآن تو بھرا پڑا ہے، قرآن تو ہے ہی شفا۔ تمام دنیا والوں کے پاس چیزیں ہوں گی، چیزوں پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہ چاہیں گے تو چیزیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اعمال دیے ہیں، ان پر تو اللہ کا وعدے ہیں کہ ضرور بضرور میں تمہاری یہ کروں گا، چاہے نماز ہے، چاہے ذکر ہے، چاہے جو اعمال ہے۔ اس وجہ سے بھائی ہم نے اعمال کی فضا بنانی ہے، اور یہ تو صرف ہمارا اپنا مسئلہ نہیں، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا تھا نا کہ کلمہ اور اخلاص یہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ سے ہونا اور اللہ ہی کے لیے کرنا، اس میں تو کسی کا ایک ذرا ریا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ریا سے تھوڑا سا عمل بھی شرک ہے، یہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ نماز اور علم ذکر یہ بندے کے لیے ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینے والے سیکھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جامع زندگی تھی، علم والی تھی، ذکر والی تھی، داعیانہ ذاکرانہ، وہ سیکھ لو، غفلت والی نہیں زندگی۔ یہ اپنے لیے ہے، باقی اکرام مسلم اور خروج یہ انسانوں کے لیے ہے۔ اکرام مسلم کے ذریعے سے نظر آئے گا کہ اسلام کیا ہے، عبادات کے ذریعے سے نظر نہیں آتا ہے، عبادات تو اندر ہیں، حج تو ادھر ہے، زکوٰۃ تو کسی کو چپکے سے دینا ہے، رمضان کا روزہ ہے وہ تو چپ، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے۔ اسلام ظاہر ہو جائے، اس کا جو ظہور ہے وہ اکرام پر ہے۔ اے ابو ہریرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ تم تب کامل مسلمان بنو گے کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو نقصان نہ ہو۔ ہماری ایک جماعت بیرون میں جا رہی تھی، ان میں ٹرین کا ٹکٹ تھا۔ جب جماعت والے چڑھ گئے تو ان کی سیٹوں پر غیر مسلم بیٹھے تھے، مستورات تھے، مرد تھے، چھوٹے بچے تھے۔ جب ان کو آتی ہوئے دیکھا تو وہ اٹھنے لگے، جماعت والوں نے اشارہ کیا کہ آپ بیٹھو، کوئی بات نہیں۔ ہم تھوڑا انتظار کریں گے، سفر چلتے رہے، یا اگلا اسٹیشن آیا تو وہ غیر مسلم اتر رہے تھے۔ انہوں نے جماعت سے ایک بات پوچھی کہ تم کون ہو؟ انہوں نے ہم مسلمان ہیں۔ کہ ہاں ہم نے سنا تھا کہ دنیا میں اسلام ہے، لیکن دیکھا نہیں تھا کہ اسلام کیسا ہے۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہی اسلام ہے، اور ایسا اسلام ہمیں بھی بتاؤ۔
سب نے کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے. ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سرمایہ جو ہمارے پاس ہے وہ یقین کا ہے. آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے، برادری کے ساتھ جوڑ ہو جائے اور تمام انسانیت کو نفع ہو، مثبت سوچ ہو، اس کے لیے ذریعہ سبب وہ یقین ہے. جس کا یقین خراب ہوگا تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بھیڑیا ایک ریوڑ پر آ کر اتنا نقصان نہیں کرتا ہے جتنا خراب یقین والا آدمی مجمع پر آ کر وہ مجمع کا ذہن کو خراب کر دیتا ہے. کیونکہ یقین خراب ہے. اکرام تو وہ کرے گا جس کے اخلاق صحیح ہو، بردبار ہو. یوسف علیہ السلام سے جب پوچھا کہ تمہیں یہ مقام کیسے ملا، فرمایا 2 باتوں پر مجھے ملا ہے، انہ من یتقی ویصبر. ایک تقوی اختیار کیا اور ایک تمہاری کرتوتوں پر میں نے صبر اختیار کیا. تقوی اور صبر سے یعنی حالات پر جمنا یہ صبر ہے، اور منکرات سے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین تقوی ناجائز امور سے بچنا ہے. جتنے ناجائز کام ہے ان تمام سے بچنا یہ تقوی ہے. یہ 2 کے اختیار کرنے سے اللہ پاک نے مجھے یہ مقام دیا. اس وجہ سے اگر کوئی حال آ گیا برادری کی طرف سے، اپنی طرف سے، اس کو صبر کرو. جس میں کیا ہے مسلمان کو گالی دینا یہ تو فسق ہے، حدیث کا مفہوم ہے. مسلمان کو گالی دینا یہ تو فسق ہے، مسلمان کو قتل کرنا یہ تو کفر ہے. یہ مسلم ہے، اللہ کے ہاں تمام انسانوں میں زیادہ پسند ہے. مسلمان جیسے کیسی بھی ہو وہ بت پرست نہیں ہو سکتا، اور غیر جیسی بھی کیسے ہو وہ توحید پرست نہیں ہو سکتا. مسلمان جتنا بھی گناہگار ہو وہ بت کو سجدہ نہیں کرتا ہے، اور غیر جتنا بھی نیکوکار ہو وہ ایک اللہ کو نہیں مانتا ہے کہ وہی ہمارا رب ہے. یا مانیں گے نہیں، اور اگر مانیں گے تو پھر شرک کریں گے. مسلمان ہیں. اس وجہ سے بھائی ہر مسلمان، بلکہ حدیث کا تو یہ مفہوم ہے کہ جب آپس میں گالی گلوچ شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں. اللہ کی نگاہ سے گرنا بے حیثیت ہونا ہے. ان لوگوں کی اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتا. ان تمام باتوں پر صبر ہے. ایک بزرگ کو کسی نے گالی دیا، کسی نے کہا وہ آپ کو گالی دے رہا ہے، کہ یہ نہیں دے رہا ہے. کہ آپ کو گالی دے رہا ہے کہ نہیں، یہ نہیں دے رہا ہے. گالی شیطان دے رہا ہے، زبان ان کا استعمال کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو کیا فرمایا کہ تمہارے زبان پر تو شیطان بول رہا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. ہر مسلمان کو اپنے سے اونچا سمجھنا. اختتام آخری وقت پر ہے کہ کس کو کلمہ نصیب ہوا اور کس کو کلمہ نصیب نہ ہوا، کس کو آخری کلام اس کا کیا تھا، کیا آرزو تھی، کیا اس کا جذبہ تھا. بس کاروبار صحیح ہو جائے، ہماری تجارت ہی صحیح ہو جائے، ہماری آپس میں معاملات صحیح ہو جائیں،
اس کا سرمایہ یقین ہے. شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے شعیب علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ ابا جان یہ جو جوان آیا ہے نا موسیٰ علیہ السلام، وہ تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آج تو آپ بڑے جلدی آ گئے کہ ہاں وہاں ایک جوان بڑا اچھا جوان تھا، انہوں نے جلدی جلدی ہماری کنویں سے پانی نکال کر ہمارے بھیڑ بکریوں کو پلایا. کہ وہ کدھر ہے؟ کہ وہاں کڑا ہے، کہ جاؤ ان کو بلاؤ تاکہ احسان کا بدلہ ہم اس کو احسان دے دیں. جب بلایا تو ان سے کہا شعیب علیہ السلام نے کہ ہم تمہارے احسان کا بدلہ دیتے ہیں. انہوں نے تو انکار کیا کہ میں بدلی کے اوپر میں نے نہیں کیا ہے، نہ احسان لیتا ہوں نہ احسان جتلاتا ہوں، میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے. شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے دین میں یہ مسئلہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، یعنی یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ادھر ہی رہیں. تو ایک بیٹی نے یہی کہا کہ ان کو مزدور رکھو. ان میں دو باتیں ایسی ہیں، یہ قرآن فرما رہے ہیں کہ مزدوری کے لیے، نوکر کے لیے، یہ دو باتیں ہیں قرآن میں. کہ ان میں دو باتیں ایسی ہیں کہ اس کو مزدور آپ رکھ سکتے ہیں. وَهُوَ قَوِيٌّ أَمِينٌ، ایک تو مضبوط ہے. وہ لوگ جب جاتے تو اس کنویں پر چٹان رکھتے تھے بڑا، اور وہ چٹان 10 آدمی اٹھا سکتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھایا. جب ان کو دیکھا تو اس میں طاقت بہت ہے. دوسری بات کہ وہ امین، امانتدار بہت ہے. ہماری ایڑیوں تک بھی انہوں نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ بھی جوان اور وہ جو لڑکیاں تھیں وہ بھی جوان. ایسے لوگوں کو مزدور رکھ سکتے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج تو ڈگریوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن جو دوسری چیز ہے امانتداری، اس کے بغیر جب شعبے میں داخل ہوتا ہے تو شعبے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. جب تمہارے اندر امانتداری نہیں تھی، ایک شعبے کو مسلمانوں کی امانت سنبھال نہیں سکتے تھے، تو کیوں اتنا بوجھ تم نے اپنے اوپر لیا؟ مزدور کے لیے، نوکر کے لیے یہ دو باتیں ضروری ہیں. اس وجہ ہمارے حضرات سارے معاملات، سارے معاشرات، ساری لین دین، چاہے اندر آمداد برآمدات ہے، وہ صحیح ہو جائے، اس کا سرمایہ یقین ہے. اور یقین کی محنت سے یقین آتا ہے. یقین کو سیکھو جس طرح قرآن کو سیکھتے ہو. بار بار سننا پڑے گا، ورنہ ہم حالات کے غلام رہیں گے. ہم معمولی معمولی چیزوں سے متاثر ہو کر دوسروں کو دھوکہ دیں گے. اس وجہ سے بھائی یہ سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. ہم دنیا کو کیا بتائیں کہ آپ ہمارے جیسے بن جاؤ؟ وہ تو صحابہ کرام تھے، سر سے پاؤں تک، صبح سے شام تک، بچپن سے لے کر آخری سانس تک. اس کی تو ایک ایک ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جذب ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ان میں جذب تھی. اس لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان تو چلتا پھرتا مدرسہ تھا. اس کی قول سے، اس کی فعل سے، اس کی حرکات سے، اس کی سکنات سے
ہر ایک کو نفع اور ہر ایک کو علم سیکھتا تھا. لوگوں کے پاس کون سی زندگی ہے جو آج دنیا میں رہتے ہیں؟ کسی نے درندوں کی زندگی، کسی نے پرندوں کی زندگی، ہواؤں میں پھرتے ہیں. کسی نے درندوں کو، دوسروں کو کاٹتے ہیں. کسی نے حیوانات کی زندگی، کتوں اور گدوں کی طرح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کو مل جائے، اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. خود بھی سیکھنا ہے اور تمام اس زندگی پر آ جائیں، اس کے لیے بھی نکلنا پڑتا ہے. ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے پاس ہے کیا، بیچاروں کے پاس وہ تو سب فقیر ہیں. ان کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، انہی محنتوں سے، انہی زندگیوں سے سور کھانے پر مجبور ہو گئے کہ وہ چیزیں کھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ان کو مل جائے، غیرت والی زندگی، ادب والی زندگی، حیا والی زندگی. کیسی خوبصورت زندگی ہے. جو قیدی جنگ میں قید کر مسجد نبوی میں جو ہے نا اس کو باندھ لیتے تھے تاکہ دن اور رات کی زندگی یہ دیکھ لیں. لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد اس کی رہائی کرتے تھے کہ جاؤ اب تم آزاد ہو. بس وہ کہتے کہ میں نے تمہیں دن میں دیکھا، میں نے تمہاری رات بھی دیکھی، میں نے امیروں کو دیکھا، میں نے غریبوں کو دیکھا، تم تو انسانوں کے خیر خواہ ہو. ایک مشرک کا بیان ہے کہ میں قیدی تھا، گندم کی روٹی وہ خواصوں کو کھلاتے تھے اور کھجور اور جو یہ عمومی خوراک تھا. تو یہ قید میں رکھ کر مجھے گندم کی روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجوری اور جو کی روٹی پر بیٹھ جاتے تھے. اس کے بیٹھنے سے مجھے بہت شرم آتی تھی. 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا اسلام مجھے بتاؤ. ثابت نہیں ہے کہ اسلام کے بغیر کوئی جو ہے نا وہ قیدی آزاد ہو کر ایسا نکلا ہو. رسی سے آزاد ہو، اسلام کے رسی میں آیا ہو. یہ جو معاشرہ ہے، مسجد کی اعمال ہے، گھروں کے اعمال ہے، یہ ماحول ہے، اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. بھائی کم از کم تحیہ تو کر لے، نیت تو کر لے خود بھی کہ تمام دنیا کا جو ہمارے پاس حق ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، ان کو پہنچانا ہے. کم از کم نیت تو کر لیں اور تاخیر پر توبہ اور استغفار کر لیں. ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مسجد کے اعمال ہے نا، یہ اس نیت کی نشوونما ہے. اگر مسجد کے اعمال میں بھی نہ جوڑے اور باہر بھی نہ پھیرے تو پھر اس کا کوئی ارادہ نہیں. اس کی آرزو ہے، ارادہ نہیں ہے. تو ہم نیت کر لیں. ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ جس نے سالانہ 10 سال میں چلہ لگایا اہتمام سے، 10 سال میں سالانہ چلہ لگایا، اس کا 1 سال اللہ کے راستے میں آ گیا. جس کا 10 سال ماہانہ 3 دن لگے، اس کا 1 سال اللہ کے راستے میں آ گیا. جس کا 2.5 گھنٹے روزانہ مسجد میں 10 سال اہتمام سے لگے، اس کا 1 سال اللہ کے راستے میں آ گیا. گویا 10 سال میں 3 سال اللہ کے راستے میں مفت آ سکتے ہیں. کوئی ٹکٹ، کوئی پاسپورٹ، کوئی ڈرافٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے حضرات کے پاس جب جماعتیں بیچتے تفقد کرتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا 10 سال میں کیا ترتیب ہے. بغیر پاسپورٹ کے، شناختی کارڈ کے، ڈرافٹ کے، اس کا سالانہ، ماہانہ، روزانہ کیا ترتیب ہے. جب یہ نہیں کہہ سکتا ہے
तो फिर आगे इसको कैसे बेच सकते हैं? ये जो 10वां है ये भी न करें तो फिर आगे कैसे हो सकता है? नियत तो सब करें इंशाल्लाह कि पूरी दुनिया में जाएंगे, और जब तक न जाए उस वक्त सालाना माहाना रोजाना करेंगे। किस किस भाई की नियत है? सबकी नियत है ना? तो अब सबसे पहले जो मुतालबा है वो आपके सामने होगा माशाल्लाह। थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखिए। Datangnya lah kabayan baru dah sekala wan dekene se basi tu tak gazi di bapare gai tak gazi pura si tolo nas te majme